میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک بات ہو کوئی نہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر میری نسل نے جو غلطیاں کی ہیں، اگر میں ان کو ریکارڈ پہ نہیں لاؤں گا تو میری آئندہ نسل بھی وہی غلطیاں کرے گی۔ جو کچھ ہم نے بنگالیز کے ساتھ کیا، میں تازہ چھوٹی سی مثال، آئی واز گرون اپ جب ہم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بہت ایک دردناک ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کو کیسے ہم نے ڈسٹارٹ کیا۔ مثال کے طور پہ یحییٰ خان کی بدکاری اور ہندو بنیے کی سازش، سارا ملبہ ان دو چیزوں پہ ڈال کے ہم نے حقائق چھپائے، ٹھیک۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آنے والے لوگ جو بعد میں آئے وہی غلطیاں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ بار بار بتاتے کہ ہم نے یہ جھک ماری ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ تھی، بنگالی منسٹرز بھی بیٹھے تھے، تو امریکہ سے کوئی خیرات آئی، اس کی سینیٹری کا کوئی سامان تھا، تو بنگالی منسٹرز نے کہا کچھ ہمیں بھی دے دیں، تو کہہ مار کے مغربی پاکستان کے جو بڑے بڑے پیٹوں والے اور مونچھوں والے وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو باتھ روم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو کیلوں کی گاچ یعنی کیلوں کے جھنڈ کے پیچھے بیٹھ کے بھی گزارا کر سکتے ہو۔ دس از ہاؤ دے یوز ٹو ریڈیکیول دم۔ جب تک اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیریں گے نا، تو آپ کی نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا حماقتیں کی تھیں، اور وہی حماقتیں وہ ریپیٹ کریں گے۔ اور دوبارہ جو حماقتیں اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں موجودہ وقت میں، وہی حماقتیں ہم دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے نا کہ اگر آپ نے ریکارڈ اپنا درست رکھا ہوتا، تاریخ کو آپ نے مسخ کیا، تاریخ آپ کو مسخ کر رہی ہے۔ میرا عربز کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہا ایک زمانے میں، تو ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے بڑے ہی سینئر، تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت تھی اسپین پہ، تو عربز ہنس پڑے کھلکھلا کے۔ اس نے کہا تمہاری کب تھی؟ تم کون ہو؟ وہ عربز کی حکومت تھی بھائی، یو کم فرام دا سب کانٹیننٹ، تم پاکستان سے آئے ہو، اتنے سال پہلے تک تم ہندوستان کہلاتے تھے، تمہارا اسپین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے، ایک عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں، مسلم امہ کا لفظ اتنی روانی سے۔ لیکن جو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے چیمپئن ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے مایوسی پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی رستہ تو دے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے بھائی، اگر تمہارا چہرہ چیچک زدہ ہے، ٹھیک ہے، یا لکوا ہو چکا ہے تمہیں اور ٹیڑھا ہو چکا ہے منہ تمہارا، اور میں آئینہ آگے کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو مایوسی پھیلا رہا ہے، بھائی میں پینٹر نہیں ہوں، میں 20 بار یہ بات کر چکا ہوں، میرا رول ہے فوٹوگرافر کا۔ آپ اگر گندگی کے ڈھیر کے آگے مجھے کیمرہ پکڑا دیں کہ بناؤ، تو میں جو بناؤں گا وہ گندگی کا ڈھیر ہی ہوگا نا بھائی، گلستان ہوگا اگر، تو میں تصویر میں آپ کو پھول نظر آئیں گے۔ اب بچہ آپ کا مسلسل آپ اس کی پوری اسکول فی دے رہے ہیں، ٹیوٹر کی فی دے رہے ہیں، کتابیں لے کے دے رہے ہیں، اسے بہترین انوائرمنٹ دے رہے ہیں، وہ اگر اچھے ریزلٹس نہیں لاتا تو آپ کیا کرو گے؟ چوم چاٹ کے گود میں بٹھاؤ گے، تھپڑ مارو گے اسے، کچھ بھی نہ کرو گے؟ اتنا تو کرے گا نا باپ کہ وہ اس کا جو ریزلٹ کارڈ ہے یا ریزلٹ شیٹ جو بھی کہتے ہیں آج کل اس کو، وہ کہے گا بیٹا دیکھو میں تمہارے سارے اللے تللے اور اخراجات پورے کر رہا ہوں، تو بیٹا تمہیں شرم آنی چاہیے، میں ایز بھی نہیں مانگتا تم سے، لیکن یہ تو نہ کرو کہ تم ایک ہی کلاس، تم پروموٹ ہونے کا ہی نام نہیں لے رہے۔ ہم واحد قوم ہیں جو آپس میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے بولتے ہیں۔ غیور باشعور، بھئی کدھر غیور باشعور؟ وہ بوگرا صاحب پہلی خیرات آئی تھی ویٹ کی، تو اونٹوں کے گلے میں ڈال کے تھینک یو امریکہ سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے، پاکستان بنا جعلی ذاتیں، جعلی کلیم، جعلی ڈگریوں تک آ گئے ہو۔ وہ بھائی اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے، کچھ مطلب لوگوں کو آئینہ دکھاؤ، خود بھی دیکھو تاکہ امپروو کر سکو۔ اگر آپ کو اپنی بیماری کا آپ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ آپ کو کسی سرجری کی ضرورت ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے، تو آپ تو پھر کبھی بھی ریکور نہیں کرو۔ جی بالکل۔